نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ قرآن کریم نے جن موضوعات پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سید العالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول کا موضوع رہا ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، توحید اور شرک سے بچنا۔ اللہ کا صرف اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مانیں، اپنا الہ، اپنا خدا مانیں، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کو اپنا رب مانیں، اسی کو اپنا خدا مانیں، اسی کو اپنا معبود مانیں اور اسی کو سب کچھ مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ جل جلالہ کو جتنی نفرت شرک سے ہے اور جتنا غصہ اللہ جل جلالہ کو شرک پر آتا ہے، اتنا کسی اور چیز پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی وہ ذات جو جگہ جگہ کہتی ہے کہ میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں، جگہ جگہ یہ بتایا کہ میں مغفرت کرتا ہوں۔ صرف ایک موقع ہے جہاں اللہ نے کہا کہ میں مغفرت نہیں کرتا، مغفرت سے انکار، اور وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں یہ کتنی بری چیز ہے۔ کل سورہ مریم جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے ایک جگہ پر بہت شدید غصے کا اظہار کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ اتنی بری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ کر گر جائے، زمین پھٹ جائے، بہت بری بات ہے یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، کیونکہ یہ توحید کے خلاف ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان موحد ہوتا ہے، شرک سے بچنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح کا شرک زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، مکے کے لوگ کرتے تھے، عرب کے لوگ کرتے تھے، ہندو جس طرح کا شرک کرتے ہیں، دوسرے مشرکین جس طرح کا شرک کرتے ہیں، کوئی مسلمان ظاہر ہے تو اس طرح کا شرک تو نہیں کر سکتا۔ اس درجے میں عقیدے کی حد تک تو ہر مسلمان ہی توحید والا ہے، لیکن توحید یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ توحید کے کچھ عملی تقاضے، وہ عملی تقاضے انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بھی واضح ہیں، قرآن کریم سے بھی واضح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی خشیت موجود ہے۔ یہ احساس موجود ہو کہ اللہ کی ہستی کتنی بڑی ہے اور اس سے کتنا انسان کو ڈرنا چاہیے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس چیز کی تصویر کشی کی ہے۔ آج فرشتوں کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے بتایا، فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم۔ اللہ نے گناہ کی، معصیت کی ان میں صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ کی عظمت اور ہیبت کا جو ادراک ہے فرشتوں کو، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ جب تک یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی سفارش کی جائے، وہ کسی کے حق میں بولتے نہیں، اللہ کے ساتھ بولنے کی ضرورت نہیں کرتے۔
اور وہم من خشیتہ مشفقون، فرشتے بھی اللہ کی خشیت سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، فرشتوں کا یاد۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے کہا بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ ہمیں پکارتے تھے ہم سے لالچ کی وجہ سے اور ہم سے ڈرنے کی وجہ سے۔ یعنی جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، اتنے بڑے بڑے مرتبے اور مقام ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز رہتے تھے، اور عاجزی کی انتہا ہوتی تھی ان کی اللہ کے سامنے۔ ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کچھ ملنا ہے تو اس ذات سے ملنا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو اس ذات سے۔ تو اللہ کی اس طریقے سے عظمت دل میں موجود ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی انتہائی محتاجی کا احساس، لجاجت اللہ کے سامنے، عاجزی اللہ کے سامنے، تواضع اللہ کے سامنے، جھکنا اللہ کے سامنے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار قرآن نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں جا کر جو کہتے تھے، اس کو اگر دیکھیں تو اس سے یہ چیز بہت واضح ہے۔ ہم اللہ کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کی عظمت، یہ توحید کا ایک تقاضا ہے۔ توحید کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ انسان ارد گرد کی چیزوں سے ڈرتا بھی ہے، ایک دوسرے سے ہماری توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لیکن خوف اور امید انسان کی سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ موحد، توحید والا کون ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک فرقہ دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے، اور وہ دوسرے کو کہتا ہے وہ موحد نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ موحد کون ہوتا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں موحد کے برپائے ریزی درش کہ شمشیر ہندی نہیں برسر۔ موحد وہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا اسے خوف دلا دے، اس کے سر پہ تلوار پر، اس کی کنپٹی پہ پسٹل پر، اس کو بڑے سے بڑا لالچ دے دو، دنیا جہان کی دولتیں اس کے قدموں میں رکھ دو، امید و حراسش نباشت زکس، بری نست توحید بنیاد توحید و بس۔ بڑے سے بڑے لالچ میں آ کر وہ صحیح بات سے، اللہ کی بات سے نہ ہٹے، بڑے سے بڑے خوف میں آ کر اللہ کی بات سے نہ ہٹے، لالچ بھی سب سے زیادہ اسے اللہ سے ہو، خوف بھی سب سے زیادہ اسے اللہ سے ہو، جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اصل موحد وہ ہوتا ہے۔ توحید اس کو، توحید کا تیسرا تقاضا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت سے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کی رضامندی، مخلوق کو راضی کرنا۔ دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک وہ کام ہوتے ہیں جو ہے ہی عبادت کے لیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا جائز ہی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وگرنہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کو ریا کہتے ہیں۔ ریا کے معنی ہوتے ہیں کہ دین کا کام، عبادت کا کام مخلوق کے لیے کرنا۔ لیکن جو دنیا کے کام ہیں وہ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ایک کھلاڑی اچھا کھیل پیش کرتا تاکہ لوگ خوش ہوں، میری واہ واہ ہو، تو یہ ریا میں تو داخل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ فکر جو سوار ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر سوار۔ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، یہ بھی شرکی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یسیر الریا شرک، کہ معمولی سی ریا، ریا کا مطلب یہی ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو تھوڑی سی بھی مخلوق کو راضی کرنے کی نیت آ گئی نماز میں، صدقہ خیرات میں، روزے میں، کسی اور چیز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ تو توحید کا ایک تقاضا یہ، اور خاص طور پر ایک بات اللہ جل جلالہ نے کہی ہے سورۃ الرعد میں
کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضامندی ڈھونڈ کے۔ ہمیں زندگی میں اچھے برے وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم برداشت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا اس امید پر کہ اگلے سے کوئی صلہ ملے گا۔ یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے ذکر کیا ہے جن کو اللہ جنت میں داخل کرے، جنتیوں کا ذکر کیا۔ تو جنتی وہ ہیں جو برداشت کرتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جس کے مقابلے میں برداشت کا ثبوت دیا ہے اس سے کسی صلے کی امید ہے، بلکہ اس لیے برداشت کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ تو ہر وقت اپنے رب کی رضا کا طالب رہنا یہ بھی توحید کا تقاضا ہے، اور اس سے ہٹ جانا یہ بھی تھوڑا سا شرک کا شعبہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توحید کے عملی تقاضے بھی اپنانے کی